ایک یہ کویشچن کیا گیا تھا کہ زکوٰۃ کے نصاب کے لیے کتنا سونا چاندی ہو، اگر یہ ایک چیز سے نصاب پورا نہیں ہو رہا، مختلف قسم کا مال ہے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ سب سے پہلے دیکھیں، سمجھ لیں کہ نصاب کسے کہتے ہیں۔ نصاب اصل میں ایک وزن کا یا ایک مقدار کا اسٹینڈرڈ ہے جو شریعت نے مقرر کیا ہے کہ اگر اتنا ہوگا تو زکوٰۃ بنے گی، اگر یہ نہ ہو تو زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اس میں سونے کے لیے 7.5 تولہ سونا، یہ اس کا اسٹینڈرڈ ہے یا نصاب ہے۔ اگر چاندی ہو تو 52.5 تولہ چاندی کم از کم ہوگی تو زکوٰۃ بنے گی، اس سے کم ہے تو نہیں۔ اگر آپ کے پاس کیش ہے تو پھر 52.5 تولہ چاندی کے برابر دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے پاس کیش ہے کہ نہیں۔ جیسے آج کل 45,000 50,000 کی 52.5 تولہ چاندی تقریباً آ جائے گی۔ ریٹ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں کیونکہ سونے اور چاندی کے ریٹ اوپر نیچے ہوتے ہیں، تو یہ مقدار بھی رقم کی آگے پیچھے ہوگی۔ تو اتنا کیش ہو آپ کے پاس، یا پھر مال تجارت جو آپ نے بیچنے کی نیت سے کوئی پلاٹ وغیرہ لیا تھا، یا آپ نے کوئی میٹیریل لیا ہے، اس سے کوئی پروڈکٹ تیار کر کے آپ بیچیں گے، یا اس میٹیریل سے پروڈکٹ تیار کر لی ہے وہ آپ کے پاس ہے، یہ شاپ میں آپ کے مال ہے، یہ مال تجارت کہلائے گا۔ اس کی بھی مالیت کم از کم 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوگی تو زکوٰۃ لازم ہوگی۔ تو اگر آپ کے پاس سونا ہے 1 تولہ سونا اور کوئی مال نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ 14 تولہ چاندی ہے اور کوئی مال نہیں ہے، نہیں ہوگی۔ اگر آپ کے پاس 20-30 ہزار روپے ہیں اور دوسرا کوئی مال نہیں ہوگی۔ اگر آپ کی دکان میں 10,000 کا مال ہے، اس سے زیادہ کا نہیں، تو یہ 52.5 تولہ چاندی تک نہیں پہنچا، زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر 2-3 قسم کے مال ہوں، کسی ایک سے نصاب پورا نہیں ہو رہا تو کیا کریں؟ مثلا 1 تولہ سونا، تھوڑی سی چاندی، تھوڑا سا کیش، مال تجارت کچھ بھی نہیں، تو اس صورت میں فقہا نے فرمایا کہ ان سب کو مکس کریں گے، یعنی سونے کی آپ موجودہ قیمت نکال لیں، وہ ریٹ لکھیں، چاندی کی قیمت معلوم کریں اور اس کے وزن کے اعتبار سے لکھ لیں، کیش اس میں ایڈ کریں۔ اب یقینی سی بات ہے کہ 1 تولہ سونا 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ کا ہی، آج کل تو 90 سے ابو چل رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مختلف مال آپ کے پاس ہیں اور ان کو ملانے سے 52.5 تولہ چاندی کی رقم بنتی ہے یا اس سے زیادہ کی، تو زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ اس لیے ہر ایک اپنا اپنا حساب اچھی طریقے سے کرے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک خاتون ہیں، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے پاس 10 تولے سونا ہے اور کچھ ان کے پاس پیسہ بھی ہے، اور 1-2 شاپس ہیں جو کرائے پر چل رہی ہیں، اور ان کے 2 بیٹے ہیں، جوان ہیں لیکن کماتے نہیں ہیں، کام پر نہیں جاتے ہیں۔ تو یہ ان بہن پر جو ان کے پاس 10 تولہ سونا ہے اور دیگر مال ہے، اس پہ ان کو زکوٰۃ دینی ہوگی یا نہیں؟ کیونکہ بس تھوڑی بہت ارننگ سے گزارا کر رہی ہیں، اور کیا یہ دوسروں سے زکوٰۃ لے سکتی ہیں کہ نہیں لے سکتی؟ دیکھیں اچھی طرح سمجھیں، جب آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہوتی ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمیں نصاب دیکھنا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کو زکوٰۃ لینی ہے تو اس کا اصول بس یہ ہے کہ جو آپ کی ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں ان کو پہلے ہٹا دیں۔ مثلا مکان ہے، کپڑے ہیں، برتن ہیں، فریج ہے، آپ کا اے سی ہے، واشنگ مشین ہے، سواری ہے، آپ کی اسکوٹر ہے، یا کار بھی اگر آپ یوز کرتے ہیں، ان کی مالیت کا اعتبار نہیں ہوتا، زکوٰۃ لینے کی بات کر رہا ہوں، ان کو ہٹا دیجئے۔ اب جو اضافی سامان ہے اگر وہ 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتا ہے تو پھر یاد رکھیں کہ آپ زکوٰۃ نہیں لے سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک بہن کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور کوئی مال نہیں ہے، کیا وہ زکوٰۃ لے سکتی ہیں؟ تو نہیں لے سکتی، کیونکہ 1 تولہ سونا 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ مالیت کا ہوتا ہے، لہٰذا یہ زکوٰۃ کی مستحقہ نہیں ہے۔ اب ہمارے ہاں تو ہم ان کو غریب کہتے ہیں، لیکن ہم معاملہ کر رہے ہیں شریعت کے اعتبار سے۔ شریعت ایسے شخص کو غنی مانتی ہے، شرعی فقیر نہیں مانتی ہے، لہٰذا ان پر زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہوگا۔ اب جب 1 تولہ کا میں نے یہ حساب بتایا تو یہاں تو 10 تولہ سونا ہے، تو بالکل ان بہن پر زکوٰۃ دینا بھی واجب ہے، کیونکہ کم از کم 7.5 تولہ سونا ہو تو زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، تو 10 تولہ ہے تو ہر سال اس کا حساب کر کے 10 تولہ کا، اور دیگر اگر کیش وغیرہ اضافی ان کے پاس رکھا ہوا ہے اس کو بھی اس قیمت کے ساتھ ایڈ کر کے 2.5% ان کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ اور جب یہ خود زکوٰۃ نکالنے کے قابل ہیں تو بالکل نہیں لے سکتی ہیں۔ اب اگر آپ یہ سوچیں جی بیوہ ہیں اس لیے ہم دے دیں، بیوہ ہونا زکوٰۃ لینے کے جواز کی دلیل نہیں ہے۔ شرعی فقیر ہونا یا غنی ہونا، یہ ہے اصل مسئلہ، یہ ہے اصل بنیاد، یہ اسٹینڈرڈ ہے۔ لہٰذا یہ بہن چونکہ شرعی فقیرہ نہیں ہے، لہٰذا ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، اگر دیں گے تو ادا نہیں ہوگی، اور اگر یہ بہن زکوٰۃ لیں گی تو شدید گناہ گار ہوں گی، کیونکہ دوسروں کی زکوٰۃ ضائع کرنے کا سبب بنے گی۔ اللہ نے ان کو بہت دیا ہے، خوش دلی کے ساتھ اللہ کے راہ میں دیں۔ یہ مال بھی کس نے دیا؟ ہمیں اللہ نے دیا۔
جب ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین دنیا اور آخرت میں اس کا بدلہ عنایت فرماتا ہے۔ تو اس لیے ان بہن پر زکوٰۃ لازم ہے اور یہ زکوٰۃ کسی سے لے نہیں سکتی ہیں۔ کسی نے اور پوچھا تھا کہ کیا زکوٰۃ کے روپے سے مدرسے کے اسٹوڈنٹ کو کتاب وغیرہ دلوا سکتے ہیں؟ بالکل دلوا سکتے ہیں، اور ایک اصول بس یاد رکھیے گا، جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ دینا کیش کی صورت میں ہو یہ لازم نہیں ہے۔ آپ دوا کی شکل میں بھی دے سکتے ہیں، آپ کتابوں کی شکل میں دے سکتے ہیں، لباس کی شکل میں دے سکتے ہیں، راشن کی شکل میں دے سکتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جب آپ کیش دیتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، وہ 40,000 50,000 ہم نے جو 52.5 تولہ چاندی کا ریٹ آپ کو بتایا اس اعتبار سے آپ حساب کتاب کر کے دے دیں گے۔ لیکن جب آپ مال کے ذریعے زکوٰۃ نکالتے ہیں تو ایک ہوتی ہے اس کی قیمت خرید اور ایک ہوتی ہے اس کی قیمت فروخت۔ مثال کے طور پہ میں ایک دوا خریدتا ہوں 1,000 روپے کی، لیکن ابھی اگر میں جا کے مارکیٹ میں کہتا ہوں میں دوا بیچنا چاہتا ہوں کتنے کی بکے گی، فرض کر لیں کہتے ہیں 900 روپے کی ہم لوگ لیں گے، تو بس اس کی جب زکوٰۃ کی قیمت، اس کی ویلیو جب آپ اس کو لکھیں گے تو 900 روپے ہوگی۔ مطلب اب آپ نے کتاب لی، 5,000 کی کتابیں لے لیں، دینی طالب علم کو بالکل آپ دے سکتے ہیں، زکوٰۃ کی نیت سے یہ زکوٰۃ ادا ہوگی، لیکن پہلے تھوڑا سا آپ کو اندازہ کرنا ہوگا کہ یہ 5,000 کی کتابیں اگر ابھی میں بیچتا ہوں تو کتنے کی بکیں گی۔ فرض کر لیں جیسے آپ نے لی قیمت بڑھ گئی اور آپ نے اندازہ کیا 6,000 کی بکیں گی تو 6,000 زکوٰۃ ادا ہوگی۔ لیکن اگر آپ یہ گمان کرتے ہیں، آپ نے 2-3 سے معلوم کیا، انہوں نے کہا جی 4,500 سے زیادہ کی کتابیں نہیں بکیں گی، تو آپ کی زکوٰۃ 4,500 ادا ہوگی، 5,000 نہیں۔ یہی دواؤں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ جتنے کی آپ نے دوا لی وہ اس کی قیمت نہیں دیکھیں گے کتنے کی لی، بلکہ اگر بیچیں تو کتنے کی ہوگی۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا، کسی نے پوچھا کہ ہم نے کسی کو قرضہ دیا ہوا تھا، اب وہ شخص تنگ دست ہو گیا اور ہمارا قرض ادا نہیں کر سکتا، تو کیا ہم اس قرضے میں زکوٰۃ کی نیت کر لیں کہ ہماری زکوٰۃ ادا ہو گئی؟ نہیں ہوگی۔ دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، شرعی فقیر کے ہاتھ میں دیتے ہیں، اس وقت زکوٰۃ کی نیت ہونی چاہیے، یا پھر آپ کسی کو وکیل جیسے بناتے ہیں، یار یہ فلاں جگہ ادارے میں دے دینا، فلاں جگہ زکوٰۃ دے دینا، تو اس وکیل کو دیتے ہوئے زکوٰۃ کی نیت ہونی چاہیے۔ یا بعضوں کے زیڈ اکاؤنٹس ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا وہ زکوٰۃ کا مال علیحدہ کرتے ہیں، پھر مستحق آتے رہتے ہیں، دیتے رہتے ہیں، اس وقت زکوٰۃ کی نیت ہونی چاہیے۔ لہٰذا جب آپ نے قرضہ دیا اس وقت زکوٰۃ کی نیت تھی نہیں، اور جب تھی نہیں تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس میں شرعی ہیلہ ہو سکتا ہے کہ آپ اسے جیسے 1,00,000 روپے دیے ہوئے ہیں اور آپ چاہتے ہیں زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے اور قرض بھی واپس مل جائے، تو آپ اسے 1,00,000 زکوٰۃ کے طور پہ دے دیں، وہ لے لے گا، زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اب آپ کہیں میرا قرضہ دے دیں، وہ 1,00,000 آپ واپس لے لیں، زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور یہ پیسہ بھی آپ کے پاس آ جائے گا۔ ایک کسی نے پوچھا ہے کہ گفٹ میں ملے ہوئے پلاٹ کی زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں جیسے ہم نے آپ کو پچھلے پروگرام میں سمجھایا تھا کہ اگر کوئی پلاٹ وغیرہ ہوتا ہے، آپ نے اس کو صرف تجارت کی نیت سے لیا ہو تو اس پر سال بسال زکوٰۃ بنے گی، یعنی انویسٹمنٹ کی نیت سے اگر لیا ہے۔ اور اگر انویسٹمنٹ کی خالص نیت نہیں ہے، مثال کے طور پر بعض اوقات ہم پلاٹ لیتے ہیں کہ اگر اس کے اچھے ریٹ مل گئے تو بیچ دوں گا ورنہ اپنا گھر بنا لوں گا، یہ 2 نیتیں ہو گئی۔ کچھ زکوٰۃ سے متعلق کویسچنز ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ایک کویسچن یہ کیا تھا کہ گفٹ میں ملے ہوئے پلاٹ کی زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں اس میں اچھی طرح سمجھ لیں، جب آپ کوئی پلاٹ خریدتے ہیں تو اس میں نیت کا اعتبار ہوتا ہے۔ اگر آپ نے صرف اور صرف بیچنے کی نیت سے لیا ہے، جس کو انویسٹمنٹ بھی کہتے ہیں، انویسٹمنٹ پرپس سے آپ نے لیا ہے، تو اس پر سال بسال زکوٰۃ بنتی رہے گی۔ بلکہ اگر آپ نے جیسے ایک پلاٹ انسٹالمنٹ پہ لیتے ہیں، آپ 50 لاکھ کا آپ نے پلاٹ لیا، ابھی آپ نے 3 منتھ انسٹالمنٹ سے مثال کے طور پہ آپ نے 5 لاکھ 10 لاکھ بھری، تو گویا کہ 10 لاکھ جب آپ بھرتے ہیں تو اتنے حصے کے پلاٹ کے آپ مالک ہو جاتے ہیں۔ اب اگر سال گزر جاتا ہے، جتنے پلاٹ کے حصے کے مالک ہیں، آپ کسی پراپرٹی ڈیلر سے پوچھیں کہ اگر اتنا پلاٹ کا یہ حصہ میں بیچوں یا ٹوٹل پلاٹ بیچوں تو کتنے کا بکے گا، وہ جو قیمت بتائیں اس میں سے اتنے حصے کی قیمت علیحدہ نکالیں اور اس کے 10% آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ یعنی جیسے جیسے پلاٹ کا انسان مالک بنتا جاتا ہے، وہ مال تجارت گویا کہ اس کی ملکیت میں آتا ہے، اس پہ سال گزرتا ہے تو اتنے حصے پہ زکوٰۃ بنتی ہے۔ اور کبھی آپ پورا پلاٹ خرید لیتے ہیں، تو جب آپ نے پورا خرید لیا، سال گزر گیا، تو پورے پلاٹ کی قیمت معلوم کر کے اس کا 2.5% آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے خالصتاً انویسٹمنٹ کی نیت سے نہیں لیا بلکہ کسی اور نیت سے لیا،
یا انویسٹمنٹ کی نیت بھی ہے لیکن دوسری نیت شامل ہو گئی، ان دونوں صورتوں میں زکوٰۃ نہیں۔ مثال کے طور پہ میں نے اپنا مکان بنانے کے لیے لیا، یا میں نے سوچا میں رکھ دیتا ہوں، بچے بڑے ہوں گے پھر وہ اپنا مکان بنا لیں گے، یا میں نے یہ نیت کی کہ میں مکان بنا کر کرائے پہ چڑھا دوں گا، زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اس طرح مکس نیت کہ اگر اچھے پیسے ملے تو بیچ دوں گا، اور اگر اچھے پیسے نہیں ملے تو اپنا مکان بنا لوں گا، اور یا بچوں کو اس پہ مکان بنوا دوں گا۔ اب یہ دو قسم کی نیتیں ہو گئیں، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا پلاٹ کے سلسلے میں اب جو یہ کویشچن تھا کہ کسی نے گفٹ کیا ہے تو اس پر کیا ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور اس میں ایک اور شامل میں کر لیتا ہوں کہ اگر وراثت میں پلاٹ ملا ہے، کوئی آپ کے والد صاحب فوت ہو گئے، کوئی اور اس میں آپ کو زمین ملی ہے، تو اس پر زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو ہمارے سابقہ جواب سے آپ آرام سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ چونکہ یہ آپ کو ویسے ہی ملا ہے، اس کو تو آپ نے تجارت کی نیت سے لیا ہی نہیں، چاہے اربوں روپے کا پلاٹ ہو، اس پہ زکوٰۃ وغیرہ بالکل بھی نہیں ہوگی۔ لگانا ہو، دینی طالب علم کو کتاب وغیرہ دلوانی ہو تو اس کے لیے پاک اور طیب پیسہ استعمال کیا جائے۔ ایک انہوں نے پوچھا ہے کہ آدمی کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں، اس آدمی نے ایک بار زکوٰۃ نکال دی ہے اس پیسے کی، اب وہ اگلے سال پورا سال وہ 10 لاکھ اس کے پاس رہا، تو کیا دوبارہ اس پر زکوٰۃ نکالنی ہوگی؟ تو جی ہاں، بالکل نکالنی ہوگی، کیونکہ ایک سال تک جب وہ آپ کے پاس رہا تو آپ اس سے نفع اٹھا سکتے تھے۔ آپ نے اگر نہیں اٹھایا، اس کو ایسی بینک میں رکھا، تو شریعت اس کا اعتبار نہیں کرتی ہے۔ جب تک وہ پیسہ آپ کے پاس رہے گا اور اس پر سال گزرتے رہیں گے، آپ کو اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہی ہوگی۔ ایک انہوں نے پوچھا کہ پیرنٹس لڑکی کی شادی کے لیے جو زیور بنا کر رکھتے ہیں، اس پر زکوٰۃ پیرنٹس کو دینی ہوگی یا بچی کو دینی ہوگی؟ دیکھیں، اس کے دو جواب ہیں یا اس کے دو پہلو ہیں۔ وہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ وہ بچی بالغ ہے یا نابالغ۔ اگر تو بچی نابالغ ہے تو ماں باپ اپنی نابالغ بچی کے لیے جو کچھ خریدیں گے وہ بس چاہے اس کی ملکیت میں کرنے کی نیت کریں نہ کریں، وہ بچی کا ہو جائے گا، اور نابالغ پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ لہذا جب تک وہ بچی بالغ نہیں ہوگی اس پہ سونے پہ زکوٰۃ نہیں بنے گی، اور والدین کی ملکیت میں رہا نہیں، لہذا ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ہاں، جب بچی بالغ ہو جائے گی اور پھر اس سونے پر ایک سال گزرے گا تو زکوٰۃ کا معاملہ دیکھیں گے، ورنہ نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ بچی بالغہ ہے تو پھر یہ دیکھیں گے کہ کیا والدین نے وہ سونا اس کے قبضے میں دے دیا ہے کہ نہیں دے دیا، اور قبضے میں دینے کا مطلب ہے اس کی مکمل طور پہ اس طرح ملک کر دینا کہ وہ اس میں جیسا چاہے تصرف کر سکے، کسی اور کو تحفہ دینا چاہے، وہ اس کو بیچنا چاہے، اس سے کوئی اور چیز لینا چاہے، کوئی روک نہ سکے۔ جب اس طرح تحفہ کسی بالغ کو دیا جائے اور مکمل تصرف کا اختیار دے دیا جائے تو شے تحفہ دینے والے کی ملک سے نکل کر اس دوسرے کی ملکیت میں داخل ہو جاتی ہے۔ اگر ایسا ہی ہوا ہے تو پھر وہ بالغ لڑکی پر زکوٰۃ واجب ہوگی، جیسی یعنی اس کو دیا، ایک سال گزرا، وہ بچی زکوٰۃ ادا کرے گی۔ لیکن اگر والدین نے بالغ بچی کو صرف یہ کہہ دیا بیٹا یہ سونا تمہارا ہے اور جب تمہاری شادی ہوگی تمہیں دے دیں گے، تو یہ بچی کی ملکیت میں نہیں آئے گا، کیونکہ تصرف نہیں دیا، قبضے میں نہیں دیا، یہ والدین کے قبضے میں رہے گا، اور صرف شادی کے لیے اس کو مخصوص کر دینا یہ زکوٰۃ کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گا، لہٰذا اب ہر سال والدین کو اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ تیسرا کویشچن یہ کیا کہ ہمارے جو زیر استعمال زیور وغیرہ یا مال ہوتا ہے، جیسے گھر میں، دکان وغیرہ میں ہم رہتے ہیں اور دکان پر کاروبار کرتے ہیں، کیا ایسی چیزوں پر بھی زکوٰۃ وغیرہ لاگو ہوتی ہے؟ دیکھیں، اولاً ایک بات سمجھ لیجئے کہ 5 قسم کے مالوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے: سونا، چاندی، روپیہ، مال تجارت اور جانور۔ اب چونکہ ہمارے ہاں جانور وہ ویسے نہیں ہیں کہ جو جنگل میں مفت میں چرتے ہوں، اس کو ہٹا دیجئے، 4 چیزیں رہ گئیں: سونا، چاندی، روپیہ اور مال تجارت۔ تو ان 4 پہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ مال تجارت کسے کہتے ہیں؟ وہ مال جس کو آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہو، یا اپنے کارخانے میں کوئی پروڈکٹ ہم تیار کرتے ہیں وہ، یا پھر آپ نے مطلب جیسے را میٹیریل لے کے رکھا ہوا، اس کی پروڈکٹ آپ بنائیں گے، تو چونکہ یہ بھی پروڈکٹ کی شکل میں آ کے بکے گا، اس لیے مال تجارت ہے۔ کیش کے اندر روپیہ بھی آتا ہے، پرائز بانڈ آتے ہیں، شیئرز وغیرہ آ جاتے ہیں، سیونگ سرٹیفکیٹس وغیرہ، یہ سب اس میں شامل ہوتے ہیں۔ تو بس ان 4 مالوں پہ زکوٰۃ ہے: سونا، چاندی، روپیہ، مال تجارت۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں، اگر آپ کا رہنے کا مکان ہے تو نہ وہ سونا ہے، نہ چاندی، نہ روپیہ، نہ مال تجارت، زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ آپ کا فریج، آپ کے پہننے کے کپڑے، آپ کی گاڑی، آپ کا اسکوٹر، سب کو اس پہ لاتے رہیں، ان 4 میں سے نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ایسی آپ نے دکان اگر لے کے رکھی ہوئی ہے، کرائے پہ چڑھائی ہوئی ہے، تو دکان نہ سونا ہے، نہ چاندی، نہ روپیہ، نہ مال تجارت، اس پہ زکوٰۃ نہیں۔ لیکن جو رینٹ آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ کیش۔
وہ دوسرے مال کے ساتھ مل کر یا اس پہ سال گزرے گا تو زکوٰۃ کا معاملہ ہوگا۔ ایسے اگر آپ کی اپنی دکان ہے اور اس میں آپ نے مال ڈالا ہوا ہے بیچنے کے لیے، تو یہ کیا ہے؟ مال تجارت، دکان پر نہیں ہوگی، اس مال پر ہوگی۔ سال کے اینڈ میں اس کا حساب کریں گے، جتنی اس کی کرنٹ ویلیو اس وقت اس مال کی ہوگی، یہ زیادہ بھی ہو سکتی ہے آپ کی خرید کی، جو قیمت خرید کی اس سے زیادہ، بعض اوقات ریٹ بڑھ جاتے ہیں اور بعض اوقات چیز کے ریٹ بہت گر جاتے ہیں، تو جو ابھی کے ریٹ ہیں بس اس کا آپ اعتبار کریں گے، اس کا ٹوٹل نکالیں، دیگر مال کے ساتھ ملائیں اور اس کا 2.5% زکوٰۃ نکالیں گے۔ اگر آپ یہ اصول یاد رکھ لیں گے کہ 4 قسم کے مالوں پر زکوٰۃ ہے، تو انشاءاللہ ہر چیز کا آپ آرام سے فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست نے ایک دفعہ ہم سے پوچھا کہ جی میں نے اپنے کارخانے کی، گھر کی، گاڑی کی، سب کی زکوٰۃ نکال دی، کیا یہ صحیح کر رہا ہوں میں؟ تو ان کو سمجھایا کہ بھئی یہ ان 4 میں شامل نہیں ہے، یہ زکوٰۃ آپ نے زیادہ نکال دی۔ تو انہوں نے کہا اب میں کیا کروں؟ اس کا بھی جواب میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ جو اس طرح آپ اضافی زکوٰۃ نکال دیتے ہیں، اسے نیکسٹ ایئر منہا کر سکتے ہیں، مائنس کر سکتے ہیں۔ آپ اس کا حساب کر لیں کہ میں نے اس سال زیادہ زکوٰۃ دے دی ہے، نیکسٹ ایئر جو زکوٰۃ بنے پہلے اس والے مال کو جو آپ نے زیادہ دی تھی اس میں سے مائنس کریں۔ اگر پورا ہی ایسا ہو گیا 1 لاکھ زیادہ زکوٰۃ دی تھی، اگلے سال 1 لاکھ ہی بنی، کچھ بھی نہیں دینا ہوگا۔ اور اگر آپ نے کم دی تھی، جتنی کم تھی اس کو اضافہ کر دیں، زیادہ دی تھی اور بھی زیادہ ہو گئی تو پھر اس سے بھی اگلے سال اس کو آپ حساب میں شمار کر سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں یہ دبئی سے تھا کہ یہاں دبئی میں ہم صدقے کے پیسے باکس میں ڈال دیتے ہیں جو ہر جگہ پر رکھے ہوتے ہیں، اور مختلف کمپنیز کے نام انہوں نے بتائے، اور جو اس میں اگر ہم زکوٰۃ ڈال دیں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ کی درست ادائیگی کے لیے شرط ہے کہ اس کو کسی شرعی فقیر کو مالک بنائیں۔ شرعی فقیر وہ کہلاتا ہے جس کے پاس نہ تو 7.5 تولہ سونا ہو، نہ 52.5 تولہ چاندی ہو، نہ اتنا روپیہ ہو جس سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکے، جیسے آج کل 45,000 50,000، نہ اتنا مال تجارت ہو۔ اچھا اگر یہ سب تھوڑے تھوڑے ہیں تو پھر یہ دیکھیں گے ان سب کو، جیسے 1 تولہ سونا ہے، تھوڑی سی چاندی، تھوڑا سا کیش، تو ان سب کو اگر آپ روپوں میں تبدیل کر لیں پھر دیکھیں کہ ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی۔ اگر نہ پہنچے تو وہ شرعی فقیر کہلائے گا، اور اگر کسی طرح نصاب کے برابر، اس کو نصاب کہتے ہیں، 7.5 تولہ 52 تولہ، یعنی ایک وزن کی مقدار ہے، اس کو نصاب شرعی لحاظ سے کہتے ہیں۔ اگر نصاب سے کم مال رہے تو شرعی فقیر، نصاب سے زیادہ، نصاب کے برابر یا زیادہ ہو جائے تو اس کو غنی کہا جاتا ہے۔ غنی مینس مالدار، تو غنی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، دیں گے تو ادا نہیں ہوگی، اور شرعی فقیر کو دیں گے تو ادا ہوگی۔ اب اس کا جواب یہی ہے، باکس میں آپ نے ڈال دیا، اب آپ کو کیا پتہ یہ ڈائریکٹ ایسا نہ ہو کہ کھانا کھلانے میں لگا دے، اس میں کسی کو مالک بنانا ہی لازم نہیں آیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو اس میں نفلی صدقات آپ ڈال سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ وغیرہ اس میں نہ ڈالیں، وہ اپنے ہاتھ سے کسی شرعی فقیر کو دیں۔ اور خود نہیں دے سکتے تو جیسے اگر آپ دبئی میں رہتے ہیں، پاکستان میں، یا کسی اور ملک میں آپ کے رشتہ دار، ان کو وہاں بھیج دیں، ان کو وکیل بنا دیں کہ آپ میری زکوٰۃ کسی صحیح مستحق شخص تک پہنچا دیں۔ زکوٰۃ کے مستحق کون لوگ ہوتے ہیں، اور مثال دے کر ذرا سمجھائیں۔ دیکھیں ابھی تو جیسے آپ کو بتایا کہ شرعی فقیر یہ زکوٰۃ کا مستحق ہوتا ہے، غنی نہیں ہوتا۔ اسی طرح غیر سید مستحق ہوتا ہے، سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اگر دیں گے تو ادا نہیں ہوگی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آل کے لیے اس کو منع فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے رشتہ داروں کے بارے میں بعض لوگ کویسچن کرتے ہیں، اس میں اصول یہ ہوتا ہے جن کی نسل سے آپ ہیں انہیں نہیں دے سکتے، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، جو آپ کی نسل سے انہیں نہیں دے سکتے، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسہ نواسی۔ اسی طرح شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یوں ہی رشتہ داروں میں جیسے بھی بتایا کہ شرعی فقیر ہو اس کو، شرعی کو غنی ہو اس کو نہیں دے سکتے، سید ہو اس کو نہیں دے سکتے، باقی آپ سب کو دے سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے سگے بھائی، بہن، ماموں، خالہ، تایا، پھپھی، سسر، ساس، داماد، جیٹھ، دیور، نندے، ان کو آپ زکوٰۃ بالکل دے سکتے ہیں۔